ہمارے بزرگ ہیں فرماتے ہیں دیکھو غور کرو اس وقت انسانوں کو انسان سے زیادہ خوف ہے یا درندے سے؟ اگر کسی آدمی کو معلوم ہو کہ سامنے میں جنگل ہے اور اس جنگل میں ایک شیر رہتا ہے اور مجھے ادھر سے جانا ہے رات میں، تو اپنی حفاظت کے ساتھ اکیلے جانے کی کوشش کرے گا، بہت دور ہے۔ لیکن ایک انسان ہے جس کو 1 کروڑ روپے رات کو لے کے جانا ہے، تو اس کو اس بات کا خوف ہے کہ درندہ مجھے پھاڑ کے میرے پیسے لے لے گا؟ اسے اس بات کا خوف ہے کہ 1 کروڑ روپیہ جو میں لے کر کے جا رہا ہوں، اگر کسی انسان کو پتہ چلے گا تو انسان مجھ پر حملہ کر کے میری جان بھی لے گا، میرا پیسہ بھی لے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں؟ یہ انسان پر محنت نہیں ہوئی تو اس انسان کو وہ جنگل کے شیر سے وہ خطرہ نہیں ہے جو انسان کو انسان سے خطرہ لاحق ہے۔ اس لیے انسان کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام اس پر محنت کر کے انسان کو صحیح کرتے۔ کوئی وجہ پر جائے گا یہ اس کے مطابق غریبوں کے حقوق ہوں گے، اگر اس کی اصلاح نہیں ہوگی تو یہ حق اس کو وہاں نہیں پہنچے گا۔ اب غریبوں کے حقوق اس سے متعلق ہیں، وہ اس لیے نہیں پہنچ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بیچنے والوں کو منع کرو یہاں۔ درود شریف پڑھی۔ شیطان بہت تیز ہے، شیطان بہت تیز ہے۔ کوئی بات ایسی جو مجھے بھی سمجھ میں آ رہی ہو، آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہو، وہ بیچ میں کود جاتا ہے۔ بہرحال میرے بزرگوں اور دوستوں، انسان کے ہاتھ میں اگر کوئی چیز دے دی جائے، چھری دے دی جائے یا کوئی خطرے والی چیز دے دی جائے، اور اگر انسان کی اصلاح نہیں ہوئی ہو تو اس خطرے والی چیز سے انسان فائدہ نہیں، اپنا نقصان کر لے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات کے لیے، جو اشرف المخلوقات ہے نا، اس اشرف المخلوقات کے لیے اللہ جل شانہ و امن والوں نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جا کر کے ان کی اصلاح کرے، جا کر کے ان کی زندگیوں کو درست کرے۔ اللہ نے کتاب بھی بعض نبیوں کے ساتھ بھیجا اور کتاب کے ساتھ نبی بھی بھیجا۔ بعض انبیاء علیہ السلام آتے جو پچھلے انبیاء علیہ السلام محنت کر کے گئے ہیں، ان کے محنت کی تعریف کرتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی جو ہوتے ہیں نا، نبی سیاست نبوت میں فرق ہے۔ نبوت جو ہوتی ہے نا، نبی ہوتے ہیں نا، وہ نبی آنے والے نبی اپنے سے پہلے آنے والے جو نبی آئے ہیں ان کے مصدق ہوتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو انہوں نے کیا تھا نعوذ باللہ لا حول ولا قوت، میں جو آیا ہوں میں صحیح کر رہا ہوں، تردید نہیں کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا یہ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، پوچھا کیا بات ہے، کیوں خوشی منا رہے ہیں؟ تو کہا آج کے دن ہم بنی اسرائیلیوں کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، موسیٰ سے تو بنسبت تمہارے ہم زیادہ قریب ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھنے لگے۔ تو پہلے کے نبی کا کوئی بھی اللہ والا اور بزرگ اپنے سے اوپر کے بزرگ کی باتوں کا، اس کی کام کا، اس کی محنت کی تردید نہیں کرتے۔ انہوں نے اچھا نہیں کیا، میں ہی اچھا کر رہا ہوں۔
انہوں نے صحیح نہیں کیا، میں ہی صحیح کر رہا ہوں. یہ کار نبوت میں، مجاز نبوت میں نہیں ہے وہ کہ انہوں نے اتنا تک کیا، اب میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بھی اللہ والے بزرگ کسی کو خلافت ملی تو جن سے خلافت ملی تھی شیخ سے، تو اپنے شیخ کی محنت کی تردید نہیں کرتے. سنت کے مطابق تو یہ ہو رہا ہے، پہلے سنت کے مطابق نہیں ہوا. یہ سب خیالات دینی محنت کرنے والوں کے نہیں ہوتے ہیں. جو دینی محنت کرتے، دین کا کام کرتے، ان کے یہ خیالات نہیں ہوتے. تو اللہ جل شانہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر پہلے نبی کی محنت اور پہلے نبی کے دین، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی مانتا ہو، اس کو بھی مانتا ہو، تو اس کا اجر زیادہ بتایا آپ نے. ایسی تصدیق کی، ایسی تعریف کی آپ نے. ایسا نہیں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے، کبھی کے بعد دوسرے نبی. تقریباً یہ انسان اس دھرتی کا، اس زمین کا، اس کائنات کا دل ہے. یہ صحیح تو سب صحیح، اور یہ صحیح نہیں تو پھر سب خراب ہوگا. اس کے بگاڑ کے اثرات سب پر پڑیں گے، سب پر پڑیں گے. اور یہ اتنا نیچے گرتے ہوئے بگڑ کر کے چلا جائے گا، اتنا نیچے چلا جائے گا کہ انسان محسوس نہیں ہوگا. جیسے میں نے بتایا، درندے سے کم خوف ہوگا، لیکن ایک انسان کو انسان سے زیادہ خوف ہوگا. کوئی پیسے لے کر کے جا رہا ہے، اس کو اس بات کا خوف ہے کہ شیر میں اس پہ حملہ کر کے پیسے لے لے، لیکن انسان سے اس کو خوف ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک محنت ہے جس سے بنتا ہے. آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے. تو آپ جس وقت آئے تھے اس وقت میں انسانوں کے حالات عجیب تھے. یہ آدمی خود بھی جا رہا ہے اور سب کو لے کے جا رہا ہے، اپنی پوری جماعت کو. کوئی اگر اٹھے ان کا پیر پکڑ لیجیے پیار سے، محبت سے. شیطان اٹھا دیتا ہے، دیکھو بیچارے کو کیسے لے کے جا رہا ہے، اس کو، یہ سب کو کیسے لے کے جا رہا ہے. کون آدمی؟ کھانا کھانے کا وقت پہلے دیا جا رہا ہے. بہرحال تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے، اللہ نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا ہے. مایوسی نہیں ہے اس میں. ہمارے نبی ایسے وقت میں تشریف لائے، ایسے ماحول میں تشریف لائے کہ اس ماحول کو، اس زمانے کو، اس وقت کو لکھتے ہیں علماء زمانے جاہلیت. انسان اپنی انسانی سطح سے جتنا گر سکتا ہے اتنا نیچے گر کے چلا جائے. اسے تمیز نہیں تھی، نہ عدل کو جانتے، نہ انصاف کو جانتے، نہ حق کو جانتے، نہ پڑوسیوں کے حقوق جانتے، نہ ماں باپ کے حقوق جانتے، نہ حلال نہ حرام، نہ صحیح نہ غلط، کیا باپ کیا بیٹا، کیا بھائی کیا بہن، کیا کس کو حقوق، کچھ پتہ ہی نہیں تھا. یہ لکھا ہے وہ خون پی لیا کرتے، مردار کھا لیا کرتے. یہ حالت تھی. وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ تشریف لائے وہاں ایسی قوم میں، ایسے حالات میں. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے، اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب کیا ہوگا، آپ کو اتنا ہو گیا، اب ایسا ہو گیا، نہیں. دنیا میں کسی بھی جگہ اندھیرا ہو، وہاں پہ روشنی جلانے سے، ایک دیا جلانے سے
اتنے پاور کا دیا جلایا جائے گا، روشنی جلائی جائے گی تو وہ اندھیرا اتنا ہی چھٹے گا۔ ایسے میرے نبی کا دین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اور مدینے میں اور اس کے اطراف میں اور آپ کے صحابہ نے اس دین کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے اس کی روشنی کو پھیلائی تو پورا جتنا ماحول تھا وہ متغیر ہو گیا۔ کہاں تک لوگ پہنچے ہوئے تھے؟ لوگ یہاں تک پہنچے ہوئے تھے کہ اگر کسی عورت کا خاوند کا انتقال ہو جاتا تو وہ عورت اپنے معاشرے میں سب سے زیادہ منحوس سمجھی جائے۔ اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر بہت غلط طریقے سے اسے رکھا جاتا تھا۔ ہر بڑا چھوٹے پہ ظلم کر رہا تھا، ہر طاقتور کمزور پہ ظلم کر رہا تھا۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی یہ حالت، یوں لکھا ہے کتابوں میں، کسی کا اونٹ کسی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیتا۔ ان کے پاس پانی اٹھ کے جانوروں کے پانی پلانے کی ایک جگہ ہوتی تھی، وہاں جانوروں کو پانی پلاتے تھے جا کر، تو سب لوگ پانی پلا رہے ہیں۔ اب کسی نے کسی کو اونٹ کو پیچھے دھکا دیا اور اپنا اونٹ کو پہلے پانی پلا دیا تو اس کے اونٹ کو پہلے پانی پلانے کی وجہ سے جھگڑے ہوتے تھے خاندانی۔ اب مفتی شفیع صاحب نے اور دوسرے مفسرین نے یہ لکھا ہے، یہ ایک آیت کے ذیل میں، لوگ اتنے ناسمجھ ہو گئے تھے اور اتنی سمجھداری ختم ہو گئی تھی، اتنی کہ باہر سے جو لوگ آتے تھے مکہ المکرمہ میں حج کرنے کے لیے، اس کے مطابق وہ حج کرتے تھے۔ یہ قریش کے لوگوں نے اس کو طے کر رکھا تھا کہ باہر سے آنے والا کوئی بھی آدمی اگر حج کے لیے آئے گا تو ہم اس کو اپنے کپڑوں میں حج کرنے نہیں دیں گے، بیت اللہ کا طواف کرنے نہیں دیں گے۔ ماحول کیا تھا؟ کیا کرتے تھے کہ یہ مکے والے جو باہر سے لوگ آتے تھے ان باہر سے آنے والے لوگوں کو اپنے پاس سے کپڑا دیتے تھے اور یہ کپڑے پہنتے اور خانے کعبہ کا طواف کرتے، تو سب کو کتنا کپڑا دیں گے؟ تو یہ لکھا جن کے پاس کپڑا نہیں ہوتا تھا، جن کو یہ کپڑا نہیں دے پاتے تھے، تو اتنے نیچے سوچ کے اعتبار سے گر گئے تھے، اتنی جہالت عام ہو گئی تھی کہ وہ آنے والے آدمی کو اپنے کپڑے میں طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور ان کے پاس کپڑا نہیں ہوتا تھا تو ان سے کہا جاتا ننگے طواف تو کر سکتے ہو لیکن اپنے کپڑے میں طواف نہیں کر سکتے۔